بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گیلانی فورم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید سامعین، ہم آج کی اس اہم ویڈیو میں آپ سے ذکر کریں گے کہ ابن العربی کون تھے، ان کی وجہ شہرت کیا تھی، اور انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں اور کتنی لکھی ہیں، اور اہل اسلام ان کو انتہائی قدر کی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں۔ یہ ساری تفصیلات آپ آج کی اس ویڈیو میں سن سکیں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ محی الدین محمد ابن العربی الحاتمی الطائی اندلسی دنیا اسلام کے ممتاز صوفی، عارف، محقق، قدوۃ العلماء اور علوم کا بحر بے کنار ہیں۔ اسلامی تصوف میں آپ کو شیخ اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور تمام مشائخ آپ کے اس مقام پر تمکین کے قائل ہیں۔ عام خیال یہ ہے کہ تصوف اسلامی میں وحدت الوجود کا تصور سب سے پہلے انہوں نے ہی پیش کیا۔ ان کا قول تھا کہ باطنی نور خود رہبری کرتا ہے، اور بعض علماء نے ان کے اس عقیدے کو الحاد و زندقہ سے تعبیر کیا ہے، مگر صوفیہ انہیں شیخ الاکبر کہتے ہیں۔ ان کی تصانیف کی تعداد 500 کے قریب ہے، جن میں فصوص الحکم اور الفتوحات المکیہ 4000 صفحات پر جو مشتمل ہے بہت مشہور ہے۔ فتوحات المکیہ 560 ابواب پر مشتمل ہے، اور قطب تصوف میں اس کا درجہ بہت بلند ہے۔ شیخ الاکبر ابن العربی کا پورا نام محمد بن علی بن محمد ابن العربی الطائی الحاتمی الاندلسی تھا، اور آپ کے ہاتھ سے لکھے خطی نسخوں پر آپ یہی نام لکھتے آئے ہیں۔ تدبیرات الہیہ آپ کے ہاتھ سے لکھے گئے نسخے کا اگر عکس ملاحظہ کیا جائے، اس پر واضح محمد بن علی ابن العربی پڑھا جا سکتا ہے۔ مشرق والے، خصوصاً وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے، آپ کو ابن عربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ اندلس کے شہر مرثیہ میں 27 رمضان المبارک 560 ہجری بمطابق 1165 عیسوی کو ایک معزز عرب خاندان میں پیدا ہوئے، جو مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بھائی کی نسل سے تھا۔ آپ کے والد مرثیہ کے ہسپانوی الاصل حاکم محمد بن سعید مزدنیش کے دربار سے متعلق تھے۔ ابن عربی ابھی 8 برس کے تھے کہ مرثیہ پر موحدین کے قبضہ کر لینے کے نتیجے میں آپ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑی۔ چونکہ اشبیلیہ پہلے سے موحدون کے ہاتھ میں تھا، اس لیے آپ کے والد نے لشبونہ، حالیہ پرتگال کا دارالحکومت، لزین میں پناہ لی۔ البتہ جلد ہی اشبیلیہ کے امیر ابو یعقوب یوسف کے دربار میں آپ کو ایک معزز عہدہ کی پیشکش ہوئی، اور آپ اپنے خاندان سمیت اشبیلیہ منتقل ہو گئے، جہاں پر ابن عربی نے اپنی جوانی کا زمانہ گزارا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل آپ مرثیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے حصول کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سا وقت صوفیہ کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ اسی طرح آپ کے ماموں ابو مسلم الخولانی جو ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور جب ان کی ٹانگیں تھک جاتی تھی تو انہیں جڑیوں سے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں مارنا بہتر ہے۔ اپنی سواری کے جانور کو مارنے سے وہ کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ، یعنی
کہ رسول اللہ کے صحابہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے لیے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم ان پر اس طرح ہجوم کر کے آپ کی طرف بڑھیں گے کہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑا ہے جو آپ کے مستحق ہیں۔ ابن عربی لکھتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا مشاہدہ اپنے زمانہ جاہلیت میں کیا تھا۔ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا دخول اس طریقے میں 580 ہجری میں ہوا جبکہ آپ کی عمر 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اشبیلیہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت میں مدعو تھے، جہاں پر آپ کی طرح دوسرے روسا کے بیٹوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور سراہی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی کہ اے محمد، کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تو آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان پر پہنچے جو نہر کے کنارے واقع تھا۔ آپ نے وہاں پر ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور سوائے نماز کی ادائیگی کے وقت کے اس میں سے نہ نکلتے تھے۔ 4 روز کے بعد آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ آپ نے اس کے بعد اپنے شیخ کی زیر نگرانی ایک 9 ماہ کا چلہ کاٹا۔ ابن صدقین نے اسے روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ میری خلوت فجر کے وقت شروع ہوئی اور فتح اسرار کا کھلنا طلوع شمس سے قبل وقوع میں آئی۔ فتح کے بعد مجھ پر اندر کی یعنی ابدار کی حالت وارد ہوئی اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات ترتیب وار آئے۔ میں اپنی جگہ پر قائم رہا 14 مہینوں تک اور ان سارے اسرار تک رسائی حاصل کی جنہیں میں نے فتح کے بعد تالیف کیا، اور میری فتح اس لہجہ میں ایک جذب کی طرح تھی۔ یہاں پر ابن عربی نے جس مقام میں ابدار کا ذکر کیا ہے اس کی تشریح آپ نے دوسری جگہ پر ان الفاظ میں فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابدار کو آنے عالم میں اپنی تجلی کی مثال کے لیے اپنے حکم سے نصب کیا ہے، پس وہ خلیفہ الہی ہے جو عالم میں اللہ کے اسماء اور احکام اور رحمت اور خیر اور انتقام اور عفو کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے سورج ظاہر ہوتا ہے چاند میں، اور جب وہ پورے کو روشن کر دیتا ہے تو وہ اس کو بدر، پورا چاند کہتے ہیں۔ گویا سورج اپنے آپ کو بدر کے آئینے میں دیکھتا ہے۔ آپ نے یعنی ابن العربی نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت کی، جس میں آپ بطور فوج میں بھرتی ہوئے، لیکن پھر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقہ کے دوسرے لوگوں کی طرح فقر کو اپنا شعار بنا لیا۔ سامعین، ابن العربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ آپ نے تیونس میں ابو القاسم بن کسی جو الغرب مراکش میں المراودون کے خلاف اٹھنے والے صوفیوں کے بانی قرار دیے جاتے ہیں، ان کی کتاب خلع النالین کا درس لیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک مستقل رسالہ تصنیف کیا۔ اسی سفر کے دوران میں آپ کی ملاقات ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القریشی المہدوی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیاء کے تذکروں پر مشتمل اپنی کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیاء کا تعارف کرایا گیا جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے ساتھ آپ کا شاگردی کا رشتہ تھا۔ غالباً اسی سفر کے دوران میں آپ کو ابو محمد عبداللہ بن خمیس الکنانی کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا، جو پیشہ کے اعتبار سے جراح یعنی سرجن تھے اور جن کا تذکرہ آپ نے اپنی کتب روح القدس اور دراء الفاخرہ میں کیا ہے۔ ان کی صحبت میں آپ 1 سال سے کچھ کم عرصہ رہے۔ واپسی کے راستے میں آپ عبداللہ الکلفاظ سے ملاقات کے لیے جزیرہ تریح میں رکے۔
وہاں پر آپ کے درمیان میں ایک دلچسپ بحث چل نکلی۔ سوال یہ تھا کہ شاکر غنی اور صابر فقیر میں کون افضل ہے۔ ابن عربی نے اپنے لیے فقر کا ہی راستہ اختیار کیا تھا، چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں کسی حیوان کا ہرگز مالک نہیں ہوں اور نہ ہی اس کیڑے کا جس کو میں اس کپڑے کا جس کو میں پہنتا ہوں، کیونکہ وہ بھی میں معین شخص سے جو مجھے اس میں تصرف کا اذن دے بطور آرائت لے کر پہنتا ہوں، اور اس زمانے میں جس میں کسی چیز کا مالک ہوتا ہوں اسی وقت یا بذریعہ ہبہ کے یا بذریعہ آزاد کرانے کے، اگر وہ چیز قابل آزاد کرنے کے ہو، خارج ہو جاتا ہوں۔ یہ حال مجھے اس وقت حاصل ہوا جب کہ میں نے خدا تعالیٰ کے لیے عبودیت اختصاص کے تحقق کا ارادہ کیا تھا، تو اس وقت مجھے کہا گیا کہ تیرے لیے یہ بات درست نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ تجھ پر کسی کے حجت قائم نہ ہو۔ میں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی بھی حجت مجھ پر نہ ہو، تو مجھے کہا گیا کہ یہ بات تمہارے لیے کس طرح درست ہو سکتی ہے؟ خدا تعالیٰ کی حجت ہم پر قائم نہ ہو، میں نے کہا دلائل اور حجج منکروں پر قائم کیے جاتے ہیں، نہ کہ خدا تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنے والوں پر۔ دلائل اور براہین و دعاوی اصحاب خطوط نفس و مال و متاع والوں پر قائم کیے جاتے ہیں، اور جو کہے کہ میرا کوئی حق نہیں ہے اور نہ اموال و متاع دنیا میں کوئی خط و حصہ ہے، اس پر حجج و دلائل قائم نہیں کیے جاتے۔ جب آپ سفر سے اپنے شہر اشبیلیہ واپس لوٹے تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے افریقہ میں جامعہ تیونس سے مشرقی طرف واقع ابن مسنہ کے محل میں نماز عصر کے وقت ایک معین دن، جس کی تاریخ میرے پاس ہے، کچھ شعر لکھے تھے۔ پھر میں اشبیلیہ لوٹا اور دونوں شہروں کے درمیان میں 3 مہینوں کا قافلے کا سفر حائل ہے۔ اگلے ہی سال ابن عربی پھر فارس میں تھے جب الموحدون فوجیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اندلس بھیجی گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن عربی کا رجحان زیادہ سے زیادہ شمالی افریقہ کی طرف ہوتا جا رہا تھا، جہاں پر آپ کو صوفیاء کی صحبت ملتی تھی جن کی قربت آپ کی اپنی روحانی ترقی کے لیے اہم تھی۔ مگر اندلس میں آپ کے والدین مقیم تھے اور دوسرے رشتہ دار رہتے تھے۔ آپ کی 2 غیر شادی شدہ بہنیں تھیں۔ خود آپ کی شادی غالباً ہو چکی تھی، کیونکہ آپ اپنی صالحہ بیوی مریم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائی کا ذکر کرتے ہیں، جو ایک امیر کبیر کی بیٹی تھیں اور آپ کی طرح طریقہ پر چلنے کی متمنا تھی۔ 593 میں ابن عربی پھر ایک بار فاس میں تھے، جہاں پر ایک کشف میں آپ کا روحانی درجہ دکھایا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الازہر میں جو عین الجبل کے پہلو میں واقع ہے، آپ نے عصر کی نماز کے دوران میں ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا جو آپ کے سامنے تھی، جبکہ آپ یہ تمیز بالکل کھو بیٹھے تھے کہ آگے کیا ہوا ہے اور پیچھے کیا ہے، اور آپ کشف میں جہتوں میں فرق نہ کر سکتے تھے، بلکہ گلوب کی طرح تھے اور جہتوں کو صرف ایک مفروضے کے طور پر نہ کہ حقیقی رنگ میں تصور کر سکتے تھے۔ اس قسم کا تجربہ آپ کو پہلے بھی ہو چکا تھا، مگر اس کی کیفیت ایسی تھی کہ آپ کو صرف سامنے کی چیزیں دکھائی دیتی تھی، جبکہ اس کشف نے ہر طرف کی چیزوں کو ظاہر و باہر کر دیا تھا۔ 593 ہجری میں فاس کے مقام پر آپ پر حاتم الاولیاء کی حقیقت کھولی گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جلد بعد وطن واپس جانا پڑا، جس کا سبب شاید یہ ہو کہ آپ کے والد کی وفات کے بعد، جو غالباً 551 ہجری کے لگ بھگ ہوئی تھی، آپ پر گھر بار کی ذمہ داریاں آن پڑی تھی۔ چنانچہ جب آپ سے خاندان نے آبائی وطن مرثیہ کو چھوڑا تھا، آپ پہلی بار وہاں پر لوٹ کر گئے تھے، جس کا مقصد وہاں کی جائیداد کو ٹھکانے لگانا ہو سکتا ہے۔ البتہ رستے میں آپ نے مربع کے مقام پر، جہاں پر ابن عریف نے صوفیوں کے لیے تربیتی دائرہ قائم کر رکھا تھا، اپنی کتاب واقع النجوم صرف 11 روز کے اندر تصنیف کی۔ 595 ہجری میں کی یہ بات ہے جس سال مرثیہ کے مقام پر آپ کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی کہ میرے بندوں کو
اس کرم کے بارے میں بتاؤ جو میں نے تم پر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کی بہنوں کی شادی ہوئی اور پھر آپ نے مکہ میں بھی قیام کیا۔ مکہ میں ابن عربی کا پہلا قیام 2 برس کا تھا، جس کے دوران میں وہاں کے علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ کی تصنیفی سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دوران میں اپنی کتاب روح القدس کے مسودے کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری کتب مشکات الانوار، حلیت الابداد اور تاج الرسائل تحریر کی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے فتوحات مکیہ پر کام شروع کیا، جس کے 560 ابواب کی فہرست ابتدائی ہے، شروع میں ہی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے شاعری کی، آپ بلند پایا شاعر بھی تھے۔ مکہ میں آپ کی شاعری اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی، جہاں پر آپ کا دوستانہ تعلق ابو شجاع ظاہر بن رستم بن ابو رجالہ الاصفہانی اور ان کے خاندان کے ساتھ تھا۔ اس کے علاوہ آپ نے بغداد، موصل اور دوسرے شہروں میں بھی قیام کیا، اور 620 میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاخر 638 ہجری بمطابق 1240 کو وفات پائی۔ عجب القاسیون کے پہلو میں دفن کیے گئے، جو آج تک مرجع خواص و عوام ہے۔